السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویکلی اپڈیٹس کے لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، لیکن میں نے بولا ابھی بنا دیتا ہوں. جتنا بھی ٹائم بیفور مارکیٹ اوپننگ کل تک ملے اس میں کم سے کم میرا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں تک پہنچا ہوا ہو. سیم اسٹانس ہے، کوئی خاص چیز تھی نہیں، اس لیے میں نے سیٹرڈے کو نہیں بنائی ویڈیو. ابھی کچھ لوگوں نے اصرار کیا تو میں نے بولا میں رپیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ جو کچھ ابھی پچھلی 2-3 ویڈیوز کو میں جو میں کہتا آ رہا ہوں اب وہ آپ پبلک کے منہ سے سننا شروع کر ہی رہے ہیں. پبلک اب واٹس ایپ گروپس پہ یہ کچھ ڈسکشن اسی ٹریک پہ آنی شروع ہو گئی ہے اب کہ فی الحال آئی ایم ایف کا ویٹ کرنا چاہیے. آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. پہلا جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہ کافی اچھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہی ایک اچھی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی زیادہ گڑبڑ نہیں. سیکنڈ یہ جو انٹرنیشنل یہ جیو پالیٹکس کے چکر میں جو یو ایس کے ساتھ ایک تھوڑی سی تلخی ہماری چل رہی ہے، قدرے کچھ ایز آیا ہے اس میں. 19-20 کا فرق تو پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کرے چیزیں اور بہتری کی طرف جائیں. لیکن ابھی آئی ایم ایف سے ایک ہی سیشن ہوا ہے، ایک ہی بیٹھک ہوئی ہے. آگے ابھی یہ پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ 5-6-8 دن میں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہمیں اس سے پہلے وہی فوکس رکھنا چاہیے جو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی کون کون سی باتیں ہم مان رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ایک ورڈ میں یوز کروں کہ دھوکہ تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسٹاک والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ اس سینس میں کہ وہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ جائیں گے تو اپنی شرائط پہ جائیں گے. اور جی وہ وزیر خزانہ کہتے تھے ہمارے کہ عمران خان کھڑا ہو گیا آئی ایم ایف کے سامنے، وہ پیٹرول نہیں بڑھائے گا، غریبوں پہ بوجھ نہیں ڈالے گا. تو فی الحال ڈالنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے مارکیٹ میں انسرٹنٹی ابھی رہے گی جب تک یہ آئیڈیا نہ ہو جائے کہ کتنا بوجھ، کتنی جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ ہماری اوپر جانی ہے. اور پھر ایک سملیرٹی ہے، جیسے 2008 میں ایک فائنینشیل کرائسس تھے، وہ ایک سملیرٹی یوں تھی کہ ہمارے لوکل فنڈامنٹلز میں گڑبڑ تھی پالیٹکس میں. اور اس زمانے میں ہمارے یہاں کی پالیٹکس کے اندر بہت بڑا ایک طوفان مچا ہوا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا ہو گیا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریسیشن آ گیا تھا. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ابھی جیسے تھوڑا سا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمارا آؤٹ ہوا، جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جب وہ فگرز آنی شروع ہوئیں، تو سیم ٹائمنگز میں ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک جو ہے وہ بحران سامنے ہے، ٹھیک ہے، جو سپلائی چین کا معاملہ چل رہا ہے. اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر گیس پرائسز، کول پرائسز، کروڈ آئل، ان سب پہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. اب جتنے بھی کنٹریز فیول امپورٹ کرتی ہیں ان کو کم سے کم اس وقت جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ کہاں جائے، کس طرف جا رہا ہے. کیوں؟ میں ایک بات بتا دوں، ڈرا ورا نہیں رہا، لیکن کوئی بھی چیز یعنی کسی بھی ڈیجیٹل جو ٹریڈنگ ہے اس کو اگر آپ نے فورسی کرنا ہے، فورکاسٹ کرنی ہے اس کی، تو آپ کو اس کا پریویس ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی سستی نہیں ہوتی. پچھلے ہی ویک میں کول نے اور آئل نے ایک نیا ہائی بنایا، اور نئے ہائی بنانے کے بعد اس میں ایک کریکشن آئی. وہ ایک کریکشن آئی تھی اور ہمارے یہاں والوں، ہمارے جو لوکلز ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھرے ہوئے تھے کہ جی ریورس گیئر لگ گیا اور جی بس اب واپسی ہو رہی ہے ان چیزوں کی، یہ نیچے چلے جائیں گے. یہ تھرسڈے کے دن، اور پھر فرائیڈے کو پھر ایک نئے ہائی پہ کلوزنگ ہو گئی. ہائیسٹ کلوزنگ ہے کول کی بھی، ہائیسٹ کلوزنگ ہے ویکلی، ہائیسٹ ویکلی کلوزنگ ہے کول کی بھی، ہائیسٹ ویکلی کلوزنگ ہے کروڈ آئل کے بھی. ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں خطرے کا نشان ہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے، اس کے بعد چیزیں ہماری کچھ کیلکولیشن ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اب ہماری فائنینشیل پوزیشن کیا ہے اور اس حساب سے کن کن سیکٹرز پہ نیگیٹو اور پازیٹیو امپیکٹس ہیں، اس حساب سے پھر ہم پورٹ فولیو ڈیزائن کر سکیں گے. لیکن ساتھ ساتھ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ جو انٹرنیشنل معاملہ چل رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے اس میں یہ کنٹینیوشن اور رہی تو ہمارے ہاں اس کا برڈن اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. آئی ایم ایف کا انتظار میں میرے حساب سے کر کے انڈیکس 44,477 کی جو کلوزنگ آئی ہے انڈیکس کی، یہ لویسٹ ویکلی کلوزنگ ہے اب تک کے اس ڈاؤن ٹرینڈ کی. اٹ مینس کہ مارکیٹ میں کلیئر ابھی بھی ڈاؤن ٹرینڈ ہے.
میں وہ آسرے نہیں دے رہا. میں بھی چاہوں یہ باتیں کر سکتا ہوں کہ یہ لو بناؤ، دیکھیں لو سے بازار ریکور ہو گیا اور اب یوں ٹھیک ہو جائے گا اور سب صحیح ہے، سب صحیح ہے. سب صحیح ہے نہیں ہے، گڑبڑ ہے، سب گڑبڑ ہے، بڑی کلیئر ہے. مارکیٹ کو مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید نیا لو بنانا چاہیے. اور پہلا جو سپورٹ لیول ہے، جو پریویس ابھی تک کا لو بنا ہوا ہے 43,900 اراؤنڈ، تو یہ 43,900 پہلی سپورٹ ہے. اگر یہ بریک ہوگی تو پھر ہم ایزیلی 42,800 اور 43,000 ملیں گے وہاں پر اس ٹائم پہ. کیونکہ ایسی بات ہے کہ ایک شروع کے لیولز پہ کہتا آ رہا ہوں کہ چیزوں کو بیچ کے کیش ہولڈ کریں، تو ایسی بات ہے پبلک کیش پہ ہے. جو مجھ سے مشورہ کر لیتے ہیں، میں کیش پہ ہوں، لیکن میں اب کچھ سیکٹرز میں پارشلی چیزیں بائی کروں گا. لیکن وہ بائی کرنے کے بعد مجھے یہ جلدی نہیں ہے، نہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آج بائی کروں تو کل ہی وہ چیز جو ہے وہ راکٹ بنی ہوئی ہوگی. ایسا نہیں. اب پارشلی نیچے اس پیسے کو انجیکٹ کرتا جاؤں گا جو پیسے پہلے کھلے کرا کے بیٹھا ہوں. مارکیٹ جو ہے وہ وہاں سے 2-2.5 ہزار پوائنٹ نیچے ہے. ایسے وقتوں میں جلدی کوئی نہیں ہے. ڈے ٹریڈز میں ایک پیسہ بھی نہیں بچا پائیں گے. کوشش یہی کریں کہ اب پورٹ فولیو ڈیزائن کرنا پڑے گا، شفل کرنا پڑے گا، جو ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار. تو جنہوں نے بھی اگر ایسا کیا ہے کہ تھوڑا سا کیش اپنے اکاؤنٹ میں جنریٹ کر لیا ہے، وہ کچھ چیزوں کو پارشلی نیچے ایکیومولیٹ کریں. یہ جو 1300-1400 پوائنٹ کا اور بھی جو نیچے ایک ڈاؤن ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، یہ بائنگ اپرچونٹی بن سکتی ہے ان کے لیے جن کے پاس کیش ہوگا. اور جنہوں نے نہیں بیچا ہے کچھ، تو وہ بھی کچھ سوچ کے نہیں بیچا ہوگا، تو اس چیز کو فالو کریں. کیا سوچ کے نہیں بیچا ہے؟ ٹھیک ہے، ایکسائٹمنٹ کوئی نہیں ہے. لوگوں کی یہ جو مارکیٹ نوائس ہوتی ہے نا، اس سے تھوڑا سا بچیں. ہر دوسرا آدمی جو ہے یوٹیوب پہ، یا ہر دوسرا آدمی جو واٹس ایپ پہ جو یہ آسرے دے رہا ہے سب اچھا ہے، وہ تو سب اچھا نہیں ہے، سب گڑبڑ ہے فی الحال. یہ اچھا انشاءاللہ لیکن بہت جلد ہونے جا رہا ہے. ہو جائے گا ٹھیک، بہتر ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا. لیکن ابھی نہیں ہوا ہے. جب تک ہوا نہیں ہے تب تک میں تو نہیں ٹرسٹ کر رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ ٹرسٹ ان پہ تو نہیں ہے. اب ٹرسٹ ان پہ ہے وہ جو انگریز ہیں. آئی ایم ایف آ جائیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی چیزیں ہو جائیں گی اس حساب سے پھر کیلکولیٹ کر لیا جائے گا. اسی حساب سے سیکٹر وائز اپنے پیسے کو انشاءاللہ انویسٹ کریں گے، اور پھر کوئی گینز بھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. فی الحال مندی لگتی ہے. تھینک یو.